اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 29واں پارہ پڑھنا ہے، سورہ الملک۔ مکی صورت ہے، 30 آیات اور 2 رکوعات ہیں اس میں۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں بڑے مؤثر انداز میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو سخت وعید سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروائے گی۔ یہ سورہ الملک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ امت کو آخرت کی یاد اور اس کی فکر اور ان کی قبر کی آسانی اور قیامت کے دن ان کی سہولت، یہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے ان کو ایک ایسی سنت سکھا دی تاکہ اس سنت کے ذریعے سے روز رات کو سوتے وقت آخرت کی فکر پیدا ہو اور ان کا سفر عدم آسان ہو جائے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا اس کی جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم دنیا سے نہ چمٹو، یہ دارالعمل ہے، یہاں حساب نہیں، وہ دارالحساب ہے، وہاں عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری کو ان کے کندھوں سے تھام کر فرمایا، ابو ذر، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ آپ سے سوال کیا گیا، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی برکت سے ہے، وہ بہت ہی بابرکت ہے، کلی اختیارات کا مالک ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ کون سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون سے برے۔ انسان کی زندگی امتحان کے لیے مہلت ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی مہلت ختم۔ یہ فیصلہ کرنا خالق کا کام ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ جو انسان امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالق کے پسندیدہ کام کون سے ہیں اور ناپسندیدہ کون سے۔ جو برے کام کرے گا اس کو خالق سزا دے گا، اور جو نادم ہوگا، توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں نہ کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ ان آیات میں انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ جس کائنات میں وہ رہتا ہے وہ انتہائی منظم اور مستحکم ہے۔ پوری کائنات میں تم کو کہیں بھی بے ترتیبی، بے نظمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے جوڑ نہیں، اور ہر چیز میں کمال درجے کا تناسب ہے۔ فرمایا، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، رات کے اندھیرے میں انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تاروں کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے شمار شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیزی سے گھومتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کے شیاطین عالم بالا میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شیاطین سے کاہنوں کا رابطہ ہے، اور شیاطین ان کو عالم بالا سے غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے ہیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین کا عالم بالا کی طرف جانا ناممکن ہے۔
جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی اموا اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاوار میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اپنے رب سے کفر کرنے کا ہولناک انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر تمہیں سیدھا راستہ بتایا، اگر تم نہیں مانو گے تو آخرت میں جو سزا تمہیں دی جائے گی تو تم خود اس کا اعتراف کرو گے کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اس میں بہت شور ہوگا، یہ جو اس میں پہلے گرے ہوئے لوگ ہوں گے ان کا ہوگا۔ وہ چیخیں گے، تہاڑے مار رہے ہوں گے۔ جب کوئی گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے کارندے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہاں آیا تھا اور ہماری بد نصیبی تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ اس نے انسان کو بے خبر نہیں رکھا، اس کی ہدایت کا بڑا عمدہ انتظام کیا، رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، آخرت کے بارے میں خبر دی کہ تم سے حساب کتاب کیا جائے گا، کھول کر بتا دیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر اس میں تم میرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے اور اگر نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو، اونچی آواز سے کرو، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ان آیات میں صحیح اخلاق کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں وہ نیکی قابل قبول ہوگی جو بن دیکھے رب سے ڈر کر اسی کی محبت میں کی جائے گی اور اس سے ڈر کر برائی سے بچنے کا اجر دیا جائے گا۔ جو نیکی دنیاوی فائدے کے لیے کی جائے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے برائی چھوڑی جائے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو بن دیکھے رب سے ڈرے گا اس کو معافی بھی ملے گی، اس کو عمدہ اجر بھی ملے گا۔ وہ نیتوں تک کو جانتا ہے، پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ اس کی نظر ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ نیتوں اور ارادوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گا اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے گی؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھا چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ آیت نمبر 15 سے 23 میں انسان کو ان حقیقتوں کا احساس دلایا گیا ہے جن سے اس کو دن رات واسطہ پڑتا ہے مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یعنی زمین کی طرف دیکھو، یہ اللہ نے تمہارے لیے تابع بنائی ہے۔ رزق جو دن رات تم کھاتے ہو یہ کس نے دیا ہے؟ اور یہ مت بھولو کہ اس کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے اور ان چیزوں کا جو تم استعمال کر رہے ہو حساب دینا ہے۔ تم زمین پر بڑے اطمینان سے چلتے پھرتے ہو، کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔
اور تم پیوند خاک ہو سکتے ہو۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اللہ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہیں بچانے والا۔ اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو بتاؤ کون ہے جو رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر اگر تم غور کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں فرمایا، یہ مت بھولو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ نبی کا کام قیامت کی تاریخ بتانا نہیں، نبی کا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں اس کی آمد سے خبردار کر دے، اور جس دن وہ آ جائے گی مجرم اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کا برا حال ہو جائے گا، چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا بھی کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں بتایا کہ مکہ معظمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو گھر گھر حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگیں، جادو کیا جانے لگا تاکہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے پیارے نبی، ان سے کہو کہ اگر ہم ہلاک ہو جائیں یا اللہ کے فضل سے سلامت رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، تم اپنی فکر کرو، ہوش سے کام لو۔ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ بڑا مہربان ہے، ہمارا بھروسہ اسی پر ہے۔ تمہیں اس وقت پتہ لگے گا جب تم آخرت کی سرحد عبور کرو گے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ آخری آیت میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، یہ اگر خشک ہو جائے تو کون ہے جو یہ آب حیات تمہارے لیے دوبارہ جاری کر دے؟ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے بت یہ کام نہیں کر سکتے، پھر بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے، اللہ تعالیٰ یا تمہارے معبود؟ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما، الہی ہمیں قیامت میں بے خوف رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حب دنیا سے زہد اور غنا عطا فرما، آمین۔ سورہ القلم مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 52 آیات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر آنے والی وحی ہے۔ سورہ قلم کی کچھ آیات اور پہلی وحی سورہ الگ کی آیات ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے 3 اس میں مضامین ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ اور نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صبر و استقامت کی تاکید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جا رہا تھا۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہوئے، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مزاحمت کرو تو یہ بھی مزاحمت کریں۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن لکھنے والے قلم کی قسم کھا کر تردید فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، تم ان سے ہرگز نہ دبو۔ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون ہے۔ نبی کریم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اس قول میں فرمائی کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔
آپ نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا بلکہ خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ قرآن کا بہترین نمونہ تھے۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ ان آیات میں نام لیے بغیر ایک شخص کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا تھا۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی تھی تو کہتا تھا یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کو ذلیل کریں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان آیات میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین کر ان کو ناشکری کی سزا دی۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ نمبر 17 سے 33 میں باغ والوں کی مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے رسول کی بات نہ مانی تو تم بھی اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح باغ والے تباہ ہو گئے۔ باغ والوں نے اللہ سے نعمت پا کر ناشکری کی اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی۔ ایک نیک شخص تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک باغ تھا، اس میں کھیت تھا۔ ایک نیک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی فصل کاٹتا تھا تو بستی کے مسکین لوگوں کو جمع کرتا تھا اور خوشی خوشی ان کا حق ان کو دیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خیر و برکت رکھی ہوئی تھی اس کے کاروبار میں۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے باغ کے وارث ہوئے، جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کل ہم ضرور فصل کاٹیں گے اور بستی کے کسی مسکین کو پتہ نہ چلنے دیں گے۔ صبح صبح جا کر خاموشی سے کام کر لیں گے اور انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ دو غلطیاں کیں، ایک نیت کی خرابی اور دوسرا انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے ٹوکا کہ ایسا مت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ انہوں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور کام کا منصوبہ بنا کر صبح صبح اٹھے اور ایک دوسرے کو پکار کر جلدی جلدی چلو اور اٹھ کر چل پڑے، اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین باغ میں نہ آنے پائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر لیں۔ غریبوں کا حق مارنے کی نیت کر کے وہ باغ کی طرف بڑھے۔ جب باغ تک پہنچے تو وہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ باغ پر رات کو بلا پھر گئی تھی۔ باغ تباہ ہو چکا تھا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا ہی باغ ہے جو ہماری بدنیتی کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور ہم بد نصیب ہو گئے۔ سمجھدار بھائی نے ان کو توجہ دلائی کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے توبہ کی کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ آیت نمبر 34 ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟
یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو یا اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ آیت نمبر 34 سے 47 میں کفار مکہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم خوش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، اور تم بدحال ہو تو تم سے تو اللہ ناراض ہے۔ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہم مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ ان آیات میں ان کا جواب دیا گیا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمانوں اور فرما برداروں سے ایک جیسا سلوک کریں؟ کیا ہم بے خبر ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ میدان حشر میں تمہارا راز کھل جائے گا جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو سجدے کا حکم دے گا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو نافرمانی کرتے تھے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک اپنے آپ کو روک کر رکھیں، آپ صبر کے ساتھ دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہیں اور منکرین کی سختیاں برداشت کریں، اور اس بے صبری سے بچیں جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آزمائش کا باعث بنی تھی۔ سورہ القلم کی آخری آیات جو ہیں وہ نظر کا دم ہے۔ نظر برحق ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ ظلم، زیادتی، خفگی میں، ناراضگی میں، پیار و محبت میں بھی لگ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا نظر برحق ہے، وہ انسان کو بستر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو کمزور، بیمار اور لاغر کرتی ہے، اور اونٹ کو ایسے جیسے مرنے کے قریب کر دیتی ہے۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، 2 رکوعات ہیں، 52 آیات ہیں اس میں۔ یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے دور کے ابتدائی صورتوں میں سے۔ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی اتنی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ۔ ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گئے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ضرور آ کر رہے گی۔ آگے آیت نمبر 4 سے 12 میں فرمایا کہ جن قوموں نے آخرت کو جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو کر رہیں۔ کفار مکہ قیامت اور آخرت کے بارے میں سن کر مذاق اڑاتے تھے، ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو آ کر رہے گی، تم مانو یا نہ مانو وہ ضرور برپا ہوگی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں، بلکہ اس کا تعلق قوموں کے اخلاق اور مستقبل کے ساتھ ہے۔ جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا سمجھا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب کی مستحق ٹھہری اور نیست و نابود ہو گئیں۔
عذاب سے دوچار ہونے والی قوموں کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جس نے بھی آخرت کا انکار کیا، دنیا کو سب کچھ سمجھا، اس کو اچانک ٹوٹ پڑنے والی عذاب نے آ لیا اور اخروی زندگی میں وہ اللہ کے حضور مجرم بن کر پیش ہو گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہے گا۔ اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہو، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ان آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن میں مختلف صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ 3 بار سور میں پھونک ماری جائے گی۔ پہلی بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام دنیا کے لوگ یہ ہولناک آواز سن کر گھبرا جائیں گے اور نظام عالم درم برم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام انسان مر جائیں گے۔ تیسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام انسان زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو شخص ایمان لایا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر دنیا کی زندگی گزاری، اپنے لیے اخروی زندگی کے لیے سامان مہیا کیا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ بہت خوش ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حساب بے باک ہے اور وہ ایک صالح انسان کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ وہ اپنی کامیابی کی وجہ سے بتائے گا کہ میں اخروی زندگی پر ایمان لایا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور جو شخص آخرت سے بے نیاز تھا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا اور دنیا میں من مانی کرتا رہا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وہ شرم کے مارے اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی جب بچوں کے رزلٹ نکلتے ہیں تو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، یعنی جو فرسٹ سیکنڈ پوزیشن میں آیا، وہ سب کو دکھاتا ہے، اور جس کا جو رزلٹ ہے فیل ہو گیا یا لیٹر آن ہوا تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہی انجام اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ آخرت میں کیسا انجام ہوگا۔ اور پھر وہ کیا کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، میرا مال میرے کام ہی نہیں آیا، میری حجت بازیاں میرے کام نہیں آئیں۔ آج جو لوگ دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ اس طرح پچھتا رہا ہوگا کہ حکم ہوگا، اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں جھونک دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار۔ کیونکہ یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لایا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یہ دنیا میں کسی کی غم خواری نہیں کرتا تھا، آج اس کا یہاں کوئی یار غم نہیں۔ دنیا میں اس کو خواہشات کے طوق لگے ہوئے تھے اور قیامت پہ پھر جہنم کی آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہو کہ یہ فلاں کو دے دو اور فلاں کو دے دو۔ اے ابن آدم، یہ مال تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے۔ نہ قرآن سنا، نہ حدیث سنی، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کیا، یہ امت کا فقیر، اس کا انجام یہ ہوگا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون،
پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں تھا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ یہ ایک برحق کلام ہے، جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے وہ آخرکار پچھتائیں گے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر، سر اور کمر بالکل سیدھا، ٹانگیں، گھٹنے اور پنڈلیاں بالکل سیدھی۔ یہ اس کے لیے جس کی جسمانی حالت اس کو اجازت دیتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی معذور اور محتاج کے لیے یہ مشقت نہیں ہے۔ گھٹنوں کو ہاتھوں نے مضبوطی سے تھاما ہے، اطراف سے پاؤں جوڑے جا سکتے ہیں اور پاؤں دور بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایڑیوں کو آپس میں ملانا لازم نہیں ہے، لیکن یہ دور رکھنا یا ٹانگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے لوگ پاؤں دور کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا رکوع کس طرح ہوتا تھا؟ صحابہ اکرام جب رکوع کرتے تھے تو بہت لمبا اور پرسکون ہوتا کہ کبوتر ان کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ ہماری عبادات میں خشوع و خضوع، سکون، جماؤ، ٹھہراؤ، وقار عطا فرما، ہماری ناقص عبادات کو قبول فرما، آمین۔ سورہ المعارج مکی صورت ہے، 2 رکوعات ہیں۔ یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے کہ جو قیامت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں اور ہم مجرم ہیں، تو پھر وہ قیامت لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ کفار قیامت، آخرت، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرو، آسمان سے پتھر برسا دو۔ اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ عذاب تم پر لازمی آئے گا، اور جب آئے گا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ یہ نادان تمسخر اڑاتے ہیں تو آپ اس پر صبر کریں۔ یعنی کفار سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت بعید از مکان ہے، مگر ہمارے نزدیک وہ بالکل قریب ہے، یعنی فوراً پیش آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میرا آنا یوں ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نبوت اور آپ کی بعثت علامت قیامت میں سے ایک ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کتنے سال گزر گئے اور قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ اللہ کے حضور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگے کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی۔
جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ ان آیات میں انسان کی وہ کیفیات بتائی جا رہی ہیں جو اس روز قیامت کے دن پیش آئیں گی۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، وہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے مگر کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ مجرم چاہے گا کہ میری جگہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی، میرا سارا سامان لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور اتنی سخت آگ ہوگی کہ گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پھر بتایا کہ وہ وجوہات جن کی بنا پر انسان دوزخ میں جائے گا وہ کیا ہے؟ حق سے انحراف اور مال سے محبت۔ حاذا یوم العسر کے مارے ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں اس مہلت عمل میں فکر عطا کر، اللہ اس خوف زدہ دن کا خوف ہمیں عطا فرما دے۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے۔ اچھی صفات کس کی ہیں؟ ان رویوں سے بچنے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں بتایا، وہ لوگ جو اپنی نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی دوام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، ثابت قدمی، مستقل مزاجی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سائل کو بھی دیتے ہیں اور محروم کو بھی۔ سائل سے مراد پیشہ ور مانگنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت سے مجبور ہو کر سوال کریں۔ محروم سے مراد وہ ہیں جو ضرورات زندگی سے محروم ہوں اور کسی سے سوال بھی نہ کریں۔ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور ان کے بارے میں مزید فرمایا کہ جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایک مومن کی خاص صفت ہے کہ امانت کی حفاظت کرتا ہے اور عہد کا پاس رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ لوگ نہ تو شہادت چھپاتے ہیں اور نہ اس میں کمی پیشی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر و شکر کرنے والے اعلیٰ صفات کے حامل جنت کے مستحق بندوں کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع ہوا اور نماز پہ ہی ختم ہوا۔ نماز کی حفاظت سے مراد وقت پر نماز پڑھنا، وضو اور جسم کی پاکیزگی کا دھیان رکھنا، نماز کے آداب کا خیال رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 36۔ بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا جس کو یہ اپنے ہاتھ میں رکھنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑے رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کرتے اور قرآن سناتے دیکھ کر کفار گروہ در گروہ دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہو کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آیا جائے گا، اور ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اور تم قیامت کے دن اپنا برا انجام دیکھ لو گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف دنیا دوڑ رہی ہے۔ آپ ایک طرف سڑک کے کنارے کھڑے ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سب دوڑ رہے ہیں، ایک دوڑ تو لگی ہوئی ہے، صبح سے شام تک سب ہی دوڑ رہے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، سب دوڑ رہے ہیں۔ کون سے بتوں کے آستانوں کی طرف؟ اپنی خواہشات نفس کے بت ہیں، دنیا کے مال کی دیوی کا بت ہے، دھن کی دیوی کے بت ہیں، سب پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے۔ حکومتیں، عہدے، جائیدادوں کے بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہی لوگ جو دنیا میں ان بتوں کے پیچھے آج بھاگ رہے ہیں،
اس دن بھی بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس دن دنیا کے بتوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی نگاہیں ذلت سے جھکی ہوں گی۔ الہی اس دن کا خوف اور ایمان نصیب فرما، اس دن کی ذلتوں سے بچا اللہ، یہ خود ساختہ عبادتوں سے بچا لے اللہ، یہ نفس کے بتوں سے بچا اللہ، عقیدہ توحید نصیب فرما دے اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 28 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ماخوذ ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا بیان ہے۔ یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر منکرین کو متنبہ کیا گیا کہ حضرت نوح کی قوم نے ان کا انکار کیا تھا تو وہ تباہ ہو گئی تھی۔ اگر تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی ویسا ہی حشر ہوگا۔ حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسول بنے۔ ان کی قوم بت پرستی کے نتیجے میں اخلاقی بگاڑ میں آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح 950 سال تک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی دعوت دی۔ نمبر 1 کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 اسی کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور نمبر 3 یہ کہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان احکامات کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو دیتا ہوں۔ اگر تم ان باتوں پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں دنیا میں جینے کی مہلت دے دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم کی مخالفت کی زحمتیں برداشت کرتے رہے، مگر قوم نے بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ پھر قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا مگر انہوں نے میری پکار نہ سنی اور راہ فرار اختیار کی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، تکبر کیا۔ میں نے انہیں علانیہ بھی سمجھایا، چپ کے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا آؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا، بارش سے نوازے گا، مال و اولاد دے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے بنایا۔ اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور اپنے رئیسوں کی بات مانی جو مال اور اولاد پا کر ناشکرے اور نامراد ہو گئے۔ اب ان سے خیر کی کوئی امید نہیں، اب آپ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا 950 سال تک اپنے بڑے صبر کے ساتھ قوم کی دعوت دینے کے بعد دی۔ جب قوم اپنی ضد پر قائم رہی تو پھر مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں، ان میں سے کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل بھی گمراہ ہوگی۔ وہ اپنی نافرمانیوں کے باعث غرق کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ اس پر درد دینے والا عذاب واقعہ ہو، اپنی قوم کو ہدایت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں تو ان کو معاف فرمائے گا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سے سمجھاتا رہا۔ کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قوم نوح گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح نے ان کو خبردار کیا کہ توبہ کر لو قبل اس کے کہ تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ باتیں مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک جینے کی مہلت دے گا۔
آیت نمبر 5 سے 27 میں حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور دردناک عذاب سے ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر قوم نے نہ سنا اور سنی انسنی کر دی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بدعا کسی بے صبری کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ 950 سال کی انتھک کوشش کے بعد اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کی منشا کے مطابق کی تھی۔ اسی کے جواب میں وہ بدنصیب قوم اپنی کرتوتوں کے سبب برے انجام سے دوچار ہو گئی۔ فرمایا وہ تم پر آسمان سے لگاتار میਂہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنا دیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑیے اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا کو اور نہ یاغوث اور یعوق کو اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور التجا کی کہ میری قوم کے کافروں میں سے آپ کسی کو جیتا نہ چھوڑیں، کیونکہ ان میں اب کوئی خیر نہیں، ان کی جو اولاد ہو وہ بھی کافر اور فاجر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ سورہ الجن مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں اس میں اور 2 رکوعات ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاش تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ اس طرف سے گزر رہا تھا کہ آواز سن کے ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، بڑا متاثر ہوا اور ایمان لے آیا۔ اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے،
اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم گن سن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 15۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک سنا اور گہرا اثر لیا، اور واپس جا کر اپنی قوم کے جنوں سے اس کا ذکر کیا، خود ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ آیت نمبر 1 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس وقت جنوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کو یہ معلوم تھا کہ جن قرآن سن رہے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دی۔ جنوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عمدہ قرآن سنا ہے، ہم تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن مشرک تھے، قرآن سن کر متاثر ہوئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ جنوں کے اس سرکش ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان جنوں کی پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے جن اور مغرور ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کسی سنسان وادی میں سے رات کو گزرتے تو پکار کر کہتے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایمان لانے والے جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان خدا کی بجائے جنوں سے ڈرنے لگ گیا تو پھر جن بھی اس کو ستانے اور ظلم کرنے پر شیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرتے تھے اور سن گن لے لیتے تھے۔ اب وہ آسمان کی طرف جاتے تو سخت حفاظتی انتظامات پاتے اور ان کو مار کر بھگا دیا جاتا۔ اس سے جنہوں نے سوچا کہ ضرور دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پھرنے لگے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور سمجھ گئے کہ اسی وجہ سے عالم بالا میں سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں، وہ تو فوراً ہی ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور اے نبی کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا کہ جو سیدھے راستے پہ چلے گا ہم اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، یہ نعمتیں دے کر ہم آزمائش کریں گے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری۔ اور آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ ساری زمین اللہ کی ہے، پوری کی پوری زمین عبادت گاہ ہے، اللہ کی زمین پر کہیں شرک نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 19، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے بندے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، تلاوت فرماتے یا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس پر ملامت کی جا رہی ہے، حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے پیارے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ یہ تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کلی اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بے کم و کاست پہنچا دوں۔
اگر تم نہیں مانو گے یعنی شرک سے باز نہیں آؤ گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 اور 25 ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار حملہ آور ہو جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا جتھا مضبوط ہے اور حضور کے ساتھی تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ اس پر وہ طنزیاً کہتے اچھا وہ وقت آئے گا کب؟ اس کے جواب میں کہا کہ رسول اللہ نے بحکم اللہ کہ وہ وقت ضرور آئے گا اور یہ میرا رب جانتا ہے کہ کب آئے گا، میں نہیں جانتا۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ آیت نمبر 26 سے اور 28 میں فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اپنے رسول کو وہ غیب کا علم اتنا ہی دیتا ہے جتنا رسالت کے فرائض کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ علم بڑے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے۔ سورہ المزمل مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 20 آیات ہیں۔ یہ صورت 2 حصوں میں نازل ہوئی، پہلا رکوع مکہ میں اور دوسرا 10 سال بعد مدینہ میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ لپیٹ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ کو اسی طرح پکارا گیا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھو اور اپنی عظیم ذمہ داری سنبھالو۔ یہ بھاری کام جو تم پر ڈالا گیا ہے اس کا اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آدھی رات نماز میں قیام کرو اور قرآن کو تیز تیز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرمایا رات کو نماز میں قیام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام اس بنا پر بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا ایک ایسا بھاری کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ھو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں کچھ ذرا دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 14۔ چونکہ پہلے رکوع کی آیات بالکل ابتدائی آیات میں سے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات کو کہ جو آگے چل کر پیش آنی ہے یا جو پیش آ رہی تھیں ان پر صبر کی تلقین فرمائی کہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرو۔ اس رب کو جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنا مقدمہ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، وہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ ان کو سزا دینے کے لیے اس کے پاس آگ کا ڈھیر ہے، بیڑیاں ہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 15 سے 19۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شہادت حق پیش کر رہا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اور وہ سخت عذاب سے دوچار ہوا، تو تم نافرمانی کر کے کیسے بچ جاؤ گے؟ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں بچنا محال ہے۔
آیت نمبر 20 اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر بھی کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں برتر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 20 دوسرا رکوع ہے۔ سعید بن جبیر کے مطابق مدینہ میں 10 سال بعد نازل ہوا۔ اس میں تہجد کی نماز میں تخفیف کر دی گئی، جس کی مکہ میں تاکید کی گئی تھی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تہجد کی نماز جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے پڑھ لو، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرو۔ جو نیکی بھی تم آخرت کے لیے کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ جب تم روز قیامت اٹھو گے تو اپنی نیکیوں کا اجر موجود پاؤ گے۔ سورہ المدثر مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 56 آیات ہیں۔ اس صورت کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر اس واقعے کے بعد جب ازسر نو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی انہی پہلی 7 آیات سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور نے وحی کا سلسلہ بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا، اور گھر پہنچ کر میں نے کہا، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھے لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل کی کہ اے میرے پیارے نبی، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک عظیم کام ڈالا گیا ہے۔ اٹھو اور پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے بے خبر بندوں کو خبردار کرو کہ تم اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو، یعنی یہ اعلان کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں جو بھی بڑا بنا ہوا ہے اس کی بڑائی کی نفی کر دو، اور اپنے کپڑے نجاست سے پاک رکھو۔ جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی لازم و ملزوم ہے۔ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، اپنا دامن پاک رکھو، یعنی اپنے معاملات کو پاک رکھو، اپنے اخلاق کو پاک رکھو۔
گندگی سے دور رہو، عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، اخلاق کی گندگی، اعمال کی گندگی، جسم اور لباس کی گندگی، رہن سہن کی گندگی، مطلب ہر قسم کی گندگی سے دور رہو۔ اللہ کے لیے احسان کرو، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، ہدایت کا کام بے غرضانہ کرو، اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، اے پیارے نبی، یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان پر اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ آیت نمبر 8 سے 10، یہ حصہ ابتدائی 7 آیات کے کچھ ماہ بعد نازل ہوا۔ ان میں منکرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آج جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا انجام تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ آیت نمبر 11، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا سامان اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے طرز عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس نے سب کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں کے سامنے ان کو جادوگر کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس کو مجھ پر چھوڑ دو، ہم خود اس سے نبٹ لیں گے۔ اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں، نہ کہ اس کو وہ خود ساختہ معبود جن کی وہ حمایت میں تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ اس کے 12 بیٹے تھے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے، ان میں سے ایک خالد بن ولید سب سے مشہور تھے۔ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ اگر آخرت ہوئی اور اس میں جنت ہوئی تو وہ مجھے ملے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، ہم اس کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ سأرہقہ صعودا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ صعود کیا ہے؟ قرآن کی تشریح حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن نے فرمایا صعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو آگ کا ہوگا، جس میں لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر چڑھو۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کی سزا یہاں بتائی گئی ہے کہ اس کو اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، آگ کے شعلے ہوں گے اس میں، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس پر چڑھو۔ جب وہ اس پر چڑھے گا تو اس کو دوبارہ فرشتے جو ہیں نیچے گرا دیں گے اور پھر اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا پڑے گا۔ اللہم آجرنا من النار۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ پڑیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ان آیات میں دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس کردار کے لوگ اس کے مستحق ہیں۔ جو دوزخ کا مستحق قرار پائے گا وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کا منہ اور کھال جھلس دے گی۔ جب یہ فرمایا کہ 19 کارکن اس پر مقرر ہوں گے تو کافروں نے ٹھٹھا مارا۔ اس پر فرمایا کہ ہوش کرو کہ وہ فرشتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتوں کے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بنے گی۔ دوزخ کا حال بیان کر کے بے خبر بندوں کو خبردار کیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، اب ہمارا چھٹکارا مشکل ہے۔ جہنم میں لے جانے والا کون سا عمل؟ بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
اور جنت میں جانے کی پہلی وجہ بھی نماز ہے۔ حشر کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور پھر جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نمازوں کی کمی بتائی۔ تو اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اسے جنت کے پھلوں میں سے میوے کھلائے گا۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ آیت نمبر 49 سے 53 میں فرمایا کہ کفار کا اصل مرض کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت سے بے خوف ہیں، اس لیے قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح شیر کی آواز سے جنگلی گدھے بھاگ جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے لیے الٹی سیدھی شرطیں پیش کرتے ہیں۔ آگے آخری آیت میں فرمایا کہ تمہاری کوئی شرط پوری نہیں کی جائے گی، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ جو اس نصیحت کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ القیامہ مکی صورت ہے، 40 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ القیامہ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس صورت کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں صرف قیامت کا ذکر کیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 1 میں کلام کا آغاز نہیں سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کسی بات کی نفی کر رہے تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ قرآن میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 نفس امارہ جو برائی پر اکساتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ جو برے کام یا بری نیت پر ملامت کرتا ہے، اسی کو ضمیر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 جو نیکی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ۔ یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ نفس جو اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا بھلا بدلہ ہو اور برائی کا برا۔ لہٰذا یہ خود گواہی دیتا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جہاں اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ منکرین کہتے تھے کہ ہزاروں سالوں سے انسان مرے پڑے ہیں اور ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئی ہیں، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس پر فرمایا کہ بڑی بڑی ہڈیاں جمع کرنا تو کیا، ہم کو تو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پور پور تک کو درست کر دیں جیسے وہ پہلے تھے، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرائے جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی انسان اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ آخرت پر ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر اخلاقی پابندی عائد کرنا پڑیں گی، جن سے بچنے کے لیے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ مذاق کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، پھر آتا کیوں نہیں، کسی نے کیوں روک رکھا ہے؟
جواب دیا گیا، جب آنکھیں بترا دی جائیں گی چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اور جو اس کا انکار کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کہے گا کہ اب بھاگ کر کہاں چلا جاؤں۔ کہا جائے گا ہرگز نہیں، یعنی تم نہیں کہیں چھپ سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس دن انسان کے سارے اگلے پچھلے اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ انسان اپنے گناہوں کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس پر ظلم کیا، کس کا حق مارا، کس کو دھوکہ دیا ہے، کس راستے سے مال کمایا ہے۔ جب مجرم اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو جانتا ہوگا کہ کس حیثیت سے آج میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آیت نمبر 16۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک یہاں سے سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی ہدایت دی جا رہی۔ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ مجھے کچھ بھول نہ جائے تو پوری صداقت اور امانت سے لوگوں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس پر آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے تاکہ یاد ہو جائے۔ حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل زبان بھی ہیں، حافظ قرآن ہیں، صادق اور امین ہیں۔ اچھی نیت اور اچھے مقصد کے لیے سب کر رہے تھے، پوری حفاظت اور امانت کے شوق کے لیے کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو منع کر دیا گیا۔ تلاوت تیزی سے کرنا نہیں چاہیے، کوئی قاری کرے، حافظ کرے، کوئی عرب کرے یا کوئی عجمی کرے، اچھی نیت سے کرے، کسی بھی ارادے سے کرے۔ تیزی سے تلاوت قرآن کرنا حکم خداوندی کی نافرمانی ہے۔ قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کا حق دے کر ادا کرنا ہے۔ صحیح لب و لہجے سے ادا کرنا حکم خداوندی اور آداب تلاوت ہے۔ نمبر 20۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کون سے چہرے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس کو جس نے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ شاید وہ لوگ ہوں جو حدیث سنتے سناتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، سیکھ کر اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ شاید وہ وہی چہرے ہوں گے جو اس حدیث کی مصداق پر پورے اترنے کی بنیاد پر تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ حدیث مبارکہ کی اس پیمانے پر پہنچ کر اس دن کی شادابی عطا فرما۔ وہ لوگ کون ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ حضرت صہیب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا۔ وہ اپنے رب کے دید کے مشرف ہوں گے اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی۔ ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنتی کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا آدمی جو ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمانا، آمین۔ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ان آیات میں فرمایا ہرگز نہیں، مطلب یہ کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا،
جب حلق تک جان پہنچ جائے گی اور یقین ہو جائے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اس وقت دو مصیبتوں کا سامنا ہوگا، ایک دنیا چھوٹنے کی مصیبت اور دوسری عالم آخرت میں مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جانے کی مصیبت۔ اس حال میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر نہ ایمان لایا اور نہ نمازیں پڑھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رسول اور کتاب پر ایمان لانے کا اولین وقت جو تھا وہ دنیا میں تھا، اور اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، باقی نیکی کے کام اس کے بعد ہیں۔ آیت نمبر 31۔ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سنے اور پرواہ نہیں کی، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دے؟ آخری آیات میں بتایا گیا کہ زندگی بعد از موت یقیناً ہوگی، یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ بھی کر لیا جائے گا۔ سورہ الدہر مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ اس سورت کے بھی 2 نام ہیں، سورہ الدہر اور سورہ الانسان۔ دونوں ہی پہلی آیات سے ماخوذ ہیں۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، بعض نے اسے مکی بھی قرار دیا ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت اور مقصد زندگی سے آگاہ کیا گیا اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے، خصوصیت سے اچھے انجام والوں کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور ان کو کیا انعام ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھایا۔ اب خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ نہ ہو، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں طوق اور دیکھتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش فرمائیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی۔ آیت نمبر 1 سے 4۔ فرمایا انسان کو مخلوط نطفے سے وجود میں لائے۔ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اسے ہوش گوش والا بنایا اور اس کی رہنمائی کا انتظام کیا، اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں، نیکی اور بدی کی اس کے اندر حص رکھ دی، اس کو امتحان کے لیے مہلت یعنی عمر دی، اس کے ہاتھ میں امتحان کے لیے پرچے دیے، قوتیں، صلاحیتیں، تعلقات، نعمتیں، یہ سب امتحان کے پرچے ہیں جو انسان کو دیے گئے ہیں۔ ان کے نتائج اخروی زندگی میں سامنے آئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان پرچوں کو حل کیا گیا تو کامیاب قرار ہو جائیں گے، اور اگر من مانی کی تو ناکام ٹھہرایا جائے گا، اور من مانی کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 سے 22 میں نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، اس کی رضا کے کام کریں، اس کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں۔ جنت میں ایک قدرتی چشمہ ہوگا جس کا پانی کافور کی طرح صاف اور خوشبودار ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے جو اپنے شعور سے اللہ پر ایمان لائے اور دلی محبت سے اس کی عبادت کی، وہ جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکالیں گے، ان کا ایک حکم اور اشارہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ جنت میں جہاں چاہیں گے اس جگہ چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ آخرت میں یہ نعمت ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر وہ خود ایک نیک کام عائد کر لیتے ہیں تو اس کو بھی وہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے عائد کردہ واجبات کی ادائیگی کو بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ نظر یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام پورا کر دے
تو شکریہ کے طور پر فلاں نیکی کروں گا، روزے رکھوں گا یا نفل پڑھوں گا یا مسکین کو کھانا کھلاؤں گا یا صدقہ کروں گا وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہوتا ہے جو پورا کرنا واجب ہے۔ جو قیامت کی آفت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف کھانا ہی نہیں کھلاتے بلکہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اور وہ یہ نیکیاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بشارت دیتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن سختیوں سے بچا لے گا، ان کے چہرے تر و تازہ اور دل مسرور ہوں گے۔ یہ جنت کی ساری نعمتیں اس صبر کی وجہ سے ملیں گی جو اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ان کی ساری زندگی سراپا صبر تھی۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دے گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، یعنی کوئی انسانی ذہن ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کی بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کا بطور معاوضہ یہ پیشکش کرے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ ان سے کہیں کہ سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ اپنا روزہ پورا کریں کہ صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ان سے ثمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے اور لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے باس لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے۔ آمیزش ہوگی، یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھا کے کثرت سے نعمت اور عظمت، عظیم الشان سلطنت دیکھو گے، ان کے بدنوں پر دیباسے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوششیں اللہ کے ہاں مقبول ہوئیں۔ تو یہ ساری نعمتیں نیکوکاروں کو ملیں گی جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہنا نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 31 میں منکرین حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگاتے تھے کہ خود اپنے پاس سے ہی قرآن سوچ سوچ کر بنا لیتے ہیں، اس لیے تو تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے آتا تو ایک بار آ جاتا۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور ہماری ہی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ آنے تک آپ صبر کریں اور منکرین حق کے دباؤ میں بالکل نہ آئیں، اور دن رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت سے ہی آپ کو صبر نصیب ہوگا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا،
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ المرسلات مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 50 آیات ہیں اس میں۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں کہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ ان آیات میں ہواؤں کے انتقام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا جا رہا ہے جس حقیقت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن خبر دے رہے ہیں، یعنی قیامت، کہ وہ ضرور آئے گی اور آ کر رہے گی۔ جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں گے، بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 15 میں منکرین حق قیامت کی خبر سن کر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ وہ قیامت جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو۔ اس پر فرمایا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تماشے کے طور پر دکھائی جائے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر مذاق اڑانے والے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور تمام انسان حشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور ہر قوم کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا کہ میں نے لوگوں تک اللہ کا دین بے کم اوقات پہنچا دیا تھا۔ منکرین اور تمسخر اڑانے والے اس دن تباہی سے دوچار ہوں گے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معین وقت تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آیت نمبر 16 سے 28 میں فرمایا کہ پہلی قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اپنے مفاد میں جو جی چاہا کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح بعد میں آنے والی قومیں اگر آخرت کا انکار کریں گی تو ہم ان کو بھی عذاب سے دوچار کریں گے، اور اصل سزا ان کو حشر کے دن ملے گی۔ جس طرح ہم نے دنیا میں پہلی بار انسان کو پیدا کیا، اسی طرح ہم دوبارہ آخرت میں پیدا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اس دن یعنی حشر کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دن ان کے لیے تباہی کا دن ہے۔ آخرت کے ممکن ہونے پر زمین، پہاڑ اور میٹھا پانی دلیل ہیں کہ جس خدا نے یہ نعمتیں پیدا کیں وہ دوبارہ ایک دنیا آخرت میں بنائے گا، انسان سے حساب لے گا اس نے یہ چیزیں کیسے استعمال کی، اپنے من مانے طریقے سے یا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ آیت نمبر 29 انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ اس سے آگ اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑاتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو جمع کیا۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے تو مجھ سے کر لو، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ نمبر 29 سے 40 فرمایا جب آخرت واقعہ ہو جائے گی تو منکرین کا کیا حشر ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا کہ 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔
سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے۔ 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا دھواں جب اٹھتا ہے تو اوپر جا کر کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں گی، ایسے معلوم ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ حشر کے میدان میں مجرمین پر مقدمہ چلا کر یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ واقعی مجرم ہے، اور پھر ان کو جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تم میرے مقابلے میں کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو بچا لو اپنے آپ کو۔ دنیا میں تو تم میرے دین حق کے مقابلے میں بڑی مکاریاں کرتے تھے، آج کا دن تمہارے لیے تباہی کا دن ہے۔ ان للمتقین فی ظلال و عیون، بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوگا۔ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 میں فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان لائے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر دنیا میں زندگی گزاری، وہ جنت کی نعمتیں لوٹ رہے ہوں گے اور آخرت کے منکرین جہنم رسید ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 46 تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ان آیات میں کفار سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے چند روز ہیں، کھا پی لو، عیش کر لو، اخروی زندگی میں تمہارے اوپر مقدمہ چلا کر تمہیں مجرم ثابت کر دیا جائے گا اور پھر تم تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے آگے جھکنے کا حکم، نماز کا حکم بار بار قرآن میں دیا جا رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ واسجدوا واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ اور شیطان کا انجام بتایا جس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سجدہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدے کے اعضاء گواہی دیں گے، پہچان کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی اور سجدوں کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔